اب یہیں سے دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب میری روح نکل چکی ہے اور میں مر چکا ہوں. میری روح نکل کر میرے جسم سے کتنی دیر میں میرے گھر کے آنگن کو چھوڑ دے گی, سب سے پہلے کہاں سٹے کرے گی, اور اس کے بعد مکمل طور پہ اپنے آباء و اجداد سے ملے گی یا نہیں ملے گی, اور وہ پروسیس تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے. دیکھیے یہ تو میں سچی آپ کو بات بتاؤں تو یہ مختلف مکتبہ فکر نے مختلف اس کے اوپر اپنے, مجھے تو آپ کا اوپینین چاہیے. میں ذاتی طور پہ جو اپنے مطالعے سے سمجھ چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تو میں نے اپنی زندگی ان اصول و ضوابط میں گزاری ہے جن اصول و ضوابط کو میرے شعور نے صراط مستقیم کے لیے آئیڈینٹیفائی کر دیا, میرے شعور نے, اچھا ضروری نہیں ہے کہ میرے شعور کا صراط مستقیم آپ کے شعور کا صراط مستقیم ہو. اور بڑی بات کر رہے ہیں. میرے اوپر قرآن کی آیت اور رموز کھولے گی, آپ کے اوپر اور رموز کھولے گی, آپ کسی اور کو دیکھیں. ایک طرف کھڑا مجاہد کلمہ پڑھ کے تیر چلا رہا ہے, دوسری طرف کھڑا مجاہد کلمہ پڑھ کے تیر چلا رہا ہے. ایسا کیا ہماری اسلامک ہسٹری میں نہیں, وہ ہماری اسلامک ہسٹری ہو رہا ہے. وہ تو چلے, اب تو ہم اپنے آپ کو بہت ایسے ایرا میں دیکھتے ہیں نا کہ اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے, بہت سے معاملات ہیں. وہ تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز ہیں, اصحاب ہیں جو آپس میں برسر پیکار ہیں. ان کے تو عقیدے پہ آپ شک نہیں کر سکتے. قطن ادھر جب جنگ ہوگی تو نظریاتی اس جنگ ہے, وہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہو رہی ہے, عقیدے کی جنگ ہے. وہ بھی کلمہ گو ہیں, وہ بھی کلمہ گو ہیں, وہ بھی کاریوں سے بھری ہوئی آرمی ہے, یہ بھی کاریوں سے بھری ہوئی آرمی, وہ بھی حفاظ ہیں اس طرح, ادھر بھی حفاظ ہے. ادھر بھی کلمہ پڑھ کے تیر چلا رہے ہیں, ادھر بھی, ادھر شہید ہو رہے ہیں تو کلمے کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں, ادھر بھی کلمے کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ دونوں کا صراط مستقیم مختلف ہو گیا, ورنہ وہ ایک جگہ پائے جائیں, ایک آرمی میں پائے جائیں. دونوں بیک وقت صراط مستقیم پر ہو سکتے ہیں. دونوں بیک وقت اپنے اپنے شعور کے مطابق صراط مستقیم پہ ہی لڑ رہے ہیں. دونوں بیک وقت حق پہ ہو سکتے ہیں. دونوں بیک وقت حق پہ ہی لڑ رہے ہیں. ایک طرف علی ہوں پھر بھی دونوں حق پہ ہو سکتے ہیں. اب یہ آپ 2025 میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف علی علیہ السلام ہو, مولا علی علیہ السلام, اور بالمقابل کوئی بھی ہو. ہاں کوئی بھی ہو. 2025 میں ہم بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں. آپ یقین کریں اس وقت اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو سب سے بڑے جلیل القدر لوگ بھی کنفیوژن میں آ گئے تھے. اس لیے میں تو شکر ہی کرتا ہوں آج کہ ہم ایسے دور میں نہیں تھے. ہم یہاں بیٹھ کے ہسٹری کو بہت ایزیلی, یہ ہسٹری کی خوبصورتی ہے کہ آپ فیوچر میں آ کے ہسٹری کو اینالائز کر سکتے ہیں, اس میں سے حقائق نکال سکتے ہیں, اس میں سے اپنا نقطہ نظر نکال سکتے ہیں. اور ابھی بھی ایک کثیر تعداد ہے مسلمانوں کی جو دونوں کو ہی حق پہ کہتی ہے, کثیر تعداد. جی, یہاں تک کہ مولا علی علیہ السلام نے ان شہداء کے لیے دعائیں کی ہیں جو دوسرے مقابل آرمی میں قتل ہوئے ہیں, کیا بات, شہید ہوئے. کیا بات. تو مطلب کیا ہے کہ وہ ایسا ایکسٹریم لیول آف کنفیوژن ہے کہ اس میں بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس اسٹیٹ کا شکار ہو گئے کہ ایک طرف ام المومنین ہے, ایک طرف امیر المومنین ہے, یا ایک طرف صحابی ہیں اور ایک طرف اہل بیت ہے. یہ بڑا ایک لمحہ فکری ہے ان لوگوں کے لیے کنفیوژن. ہمارا موضوع ہی نہ کہیں وہ ہو جائے. جی ہاں, وہ تھا کہ اب میری روح جو ہے وہ جی کدھر جا رہی ہے, صراط مستقیم میرا آیا. جی, اب اگر میں اپنے شعور کے مطابق صراط مستقیم پہ ہوں, میں اپنے شعور کے مطابق, تو میری قبر میں میرے شعور کے مطابق میرے سوال ہونے ہیں. میری قبر میں میرے شعور کے مطابق سوال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری ساری زندگی کا نچوڑ میرا شعور آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ میں نے اس کو صراط مستقیم پایا, میں نے اس کے اوپر جان دی. اب جب میں ایکچول میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں مرنے کے بعد, جب اللہ تعالیٰ مجھے بہت کلیئرلی بتا دیتے ہیں کہ میرا صراط مستقیم حق تھا یا نہیں, اس کے بعد تعین ہوگا کہ میری روح کو پرمیشن کس لیول کی ملتی ہے. میں معافی سے یہیں پہ ایک سوال پوچھنے کی اجازت دیجیے گا. قبر میں جب مجھ سے سوال ہو رہا ہوگا, قبر تو بہت بعد میں آئے گی, یا جہاں پہ بھی, جی, جیسے روح اس وقت میرے پاس ہونی چاہیے نا. نہیں, ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ, انسان سے کہلواتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی اور 2 دفعہ موت دی. ٹھیک ہے, 2 ٹائمز قرآن نے یہ بات آئیڈینٹیفائی کی. اب وہ 2 ٹائمز کیا ہیں؟ ایک جب ہم ایک باڈی کی صورت میں ہوتے ہیں لیکن اصلی صغرا, موت صغرا کی صورت میں ہوتے ہیں, روح تک انسرٹ نہیں ہوتی. جب جبرائیل علیہ السلام آ کے روح پھونکتے ہیں ہمارے اندر تو ہم بے جان سے جان میں آ جاتے ہیں. اور دوسری دفعہ جب حشر کے میدان میں ہم بے جان سے جان میں آئیں گے. یہ 2 دفعہ زندگی دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. قبر میں جان, زندگی روح کی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. کئی لوگوں کی تو قبر بھی نہیں ہے, لوگوں کو تو قبر میں نصیب نہیں ہوتی, پھر بھی ان کا وہ پروسیس ہوگا.
جیسے ہی مشکات شریف میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان جیسے جیسے مرتا جاتا ہے اس کا حشر کا میدان سجتا جاتا ہے. یہ ہم الگ، یہ بڑی سینسل جامع گفتگو ہے، اس کو ایلیبریٹ کرنا پڑے گا کہ یعنی میں ادھر سے مرا تو میرے سامنے آپ اور آنے والی ساری نسلیں میدان حشر میں کھڑی ہیں. یہ تو وقت کی قید پہ جو رہے گا وہ اس وقت کو دیکھے گا. جو وقت کی قید سے آزاد ہوتا جاتا ہے، مرتا جاتا ہے، اس کے سامنے یہ سارے مناظر سب کچھ ختم ہو چکے ہیں. وہ کہاں کا کہاں کھڑا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا برزخ کیسا تھا. عالم ارواح سے عالم اسباب میں آئے، عالم اسباب سے عالم برزخ میں جب ہم گئے ہیں تو میں نے اپنے صراط مستقیم کو اگر فالو کیا تھا اور وہ صراط مستقیم میرے مرتے ہی ثابت ہوا کہ ٹھیک تھا تو میں بڑی خوشحالی کی سفر پہ چل پڑے. میری روح جو ہے پھر اس کے پاس برزخ میں جانے کا بھی ایکسس ہے. یا اہل تصوف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے وصال کرتے ہیں، انتقال نہیں، وصال کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اب بتا تیری رضا کیا ہے. واہ واہ. تو وہ ہم واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ٹاسک لینے کے لیے. اب ان کی روح تو واپس آ کے ٹاسک بھی کر رہی ہے بقول ان کے لیٹس ٹیک دیئر پرسپیکٹو فار دی سیک آف ڈسکشن کہ اگر ہم اس کے اندر تھوڑی سی بھی ویٹیج رکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم آؤٹ رائٹلی بلیو کریں یا آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کریں، ہم تھوڑا سا اس کو ویٹیج دیں کہ اگر ان کے نقطہ نظر کو سامنے رکھا جائے تو بقول ان کی ارواح تو واپس بھی آتی رہتی ہیں. تو یہ تو بڑا کمپلیکس ہو گیا، ڈفرنٹ ہو گیا. تو اس کا میں جب مرا میری کہاں گئی روح، ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جی اب ڈیپینڈ کرے گا نا کہ آپ کا شعور، میرا شعور اگر اہل تصوف کی اس بات کو مانتا ہے نا، اگر فار دا سیک آف ڈسکشن، اگر نہیں مانتا دونوں طریقے سے دیکھ لیتے ہیں. میرا شعور اگر یہ مانتا ہے کہ اہل تصوف ٹھیک بات کرتے ہیں اور میں اس رستے پہ چل پڑتا ہوں تو میں یہ آپ کو بھی وثوق سے کہوں گا کہ میری روح واپس آئے گی. میں کسی اور ٹاسک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوز ہوں گا، پک ہو جاؤں گا، اور میں آتا رہوں گا بار بار جب تک اللہ تعالیٰ مجھے ہر شے پہ قادر. جی اب میں اہل تصوف کو اگر عقیدہ کو سائڈ پہ کرتا ہوں اور شریعت کی گفتگو کرتا ہوں تو اگر میں شہید ہوں گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہید کو تو مردہ بھی نہیں کہنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہید کو مردہ مت کہو. تو پھر تو میرے ساتھ تو سلوک ہی مختلف ہوگا اگر میں شہید ہوں. میری روح کو تو پھر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جا تو نے اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہے، اپنے دشمنوں سے ملنا ہے، دوستوں سے، جو مرضی جس سے مل، کیونکہ اس روح نے وہ ڈگری اچیو کر لی جو کتاب کے مطابق اول ترین ڈگری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو صراط مستقیم کا آگے قرآن پاک الیبریٹ کرتا ہے کہ صراط مستقیم کون ہے، کیونکہ سورہ فاتح میں ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہمیں رکھ جن پہ تیری انعام ہے. انعمت علیہم. تو انعمت علیہم کو آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انعمت علیہم وہ ہیں جو اپنے اتباع کی وجہ سے، کہ جو اللہ اور رسول کے اوپر انہوں نے اتباع کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو ہم نے ان کو شہیدوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، مخلصین کے ساتھ، ان کے ساتھ بٹھاؤں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان لوگوں کی روح کا پروسیس ہی ہو رہا ہے، وہ کہیں اور کتنے ہی خاص لوگوں کے ساتھ چلے جائیں گے. برعکس ان دونوں باتوں کے ایک ایسا عام آدمی ہے جس کو کوئی شعور نہیں ہے، کوئی عقل نہیں کہ اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی، اس کی روح کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. وہ خود بھی سوچ سکتا ہے کہ میں تو ایسی چیزیں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ اتنے کوئی سپر نیچرل ہوں گی، کیونکہ میں نے تو زندگی بڑی آرڈنری گزار کے ضائع کر دی ہے. تو اس کی روح کے ساتھ کچھ اور ہی معاملات ہوں گے. اس لیے یہ بڑی ویری کرے گی ہر بندے کی سچویشن. ہر بندے کی. مجھے یہ تھوڑا سا مختصراً بتائیے گا